عباس صاحب سر آپ ذرا بتائیں نا اپنی جی کچھ کہہ رہے ہیں جی مظہر عباس صاحب پھر ہم ذرا مولانا صاحب کی پارٹی کا آفیشیل موقع بھی ذرا لیتے ہیں. مظہر صاحب یہ سمجھائیں نا کہ آپ کی اگر کوئی اس میں خبر ہو تو بھی لیکن رائے میں بتائیے ویسے کہ وائی وڈ مولانا صاحب ایکسیپٹ دس. بلکہ نعیم اشرف صاحب کا تو دعویٰ ہے کہ مولانا صاحب وانٹس دس, یعنی کہ بھائی قائد حزب اختلاف آپ نے چودھری صاحب کو بنا دیا, وہاں راجہ ناصر عباس صاحب کو بنا دیا, اب سڑکوں پر نکلنے کے لیے میں اتحاد کا سربراہ بن جاؤں, پھر میں آپ کی تحریک کو ملٹی پلائر ایفیکٹ دے دوں. بھائی یہ تو کوئی راز نہیں ہے نا کہ حکومت ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو. مولانا صاحب کے ساتھ بالکل تعلقات اچھے نہیں ہوں گے, ان کے نہیں ہیں, لیکن اتنے خراب بھی نہیں تھے پی ٹی آئی سے, تو میں آپ کے آگے آ جاؤں, میں مار کھاؤں. وائی وڈ مولانا صاحب وانٹ دس مظہر صاحب؟ پہلی چیز یہ کہ کیا مولانا واقعی یہ چاہتے ہیں؟ I doubt, I don't know. اگر وسیع نعیم صاحب کے مطابق تو ہاں. اگر آپ مولانا جب پچھلے دنوں کراچی میں تھے, جس وقت سینٹ میں یہ الیکشن ہو رہے تھے, جی مولانا کی اگر آپ کو یاد ہو کہ مولانا کی ایک ملاقات آصف علی زرداری صاحب سے بھی ہوئی تھی, اور ایک شادی میں بھی ہوئی تھی, اور وہاں بھی بڑی باتیں ہوئی تھی اس شادی میں بھی, ابھی کراچی میں بڑی. جی شادی میں بھی ہوئی تھی, وہ بھی ہوئی تھی. اس ملاقات کی تفصیلات معلوم کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا مولانا کس طرف ہیں. اور وہ جو سینٹ کا ایک ووٹ ہے اس کے بارے میں بھی معلوم کر لیں کہ جس کے بعد جے یو آئی کے ایک سینیٹر کو انہوں نے نکال دیا تھا, پارٹی سے نکال دیا تھا. اگر وہ میچ فکس ہوتا تو پارٹی سے نہ نکالتے نا سینیٹر صاحب کو, تو پارٹی سے نکال کر پارٹی میں واپس بھی لے آیا جا سکتا ہے, ایسی کیا بات ہے کچھ عرصے بعد. لیکن سینیٹرشپ تو چلی جائے گی. خیر بہرحال اچھا اوکے, بہرحال بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. دیکھیے مولانا فضل الرحمان, مجھے یاد ہے ابھی 27ویں ترمیم پیش نہیں ہوئی تھی, تو میری اچکزئی صاحب سے اسلام آباد میں ملاقات ہوئی. اوکے, اور میں نے ان سے پوچھا کہ یہ گرینڈ اپوزیشن الائنس میں جے یو آئی کو آپ شامل کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں, اور اسی دن غالباً مولانا بھی جو ہے تھے, موجود تھے. اوکے, اچکزئی صاحب نے کہا کہ وی آر ناٹ شیور کہ مولانا کی اپنی پولیٹکس ہے, مولانا کا اپنا معاملہ ہے. پھر میں نے ان سے پوچھا کہ جماعت اسلامی کے بارے میں, جماعت اسلامی کیوں نہیں آپ کے ساتھ آ رہی؟ ہاں, اس پر اچکزئی صاحب کا موقف یہ تھا کہ لیاقت بلوچ تو ان کے موقف سے خاصی حد تک اتفاق کرتے ہیں, حافظ نعیم نہیں کرتے. جی ہاں جی ہاں. اس میں تو مولانا, اور جب 26ویں ترمیم تھی تو اس وقت جب میری مولانا سے ملاقات ہوئی تھی, یہ وہ وقت تھا جب پی ٹی آئی اور مولانا کافی قریب تھے. اور اس وقت جو عام طور پہ پی ٹی آئی کے بارے میں اب بھی یہ کہا جاتا ہے, خاص طور پہ جو دیگر اپوزیشن پارٹیز ہیں, کہ پی ٹی آئی کا ایک بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ کس سے بات کی جائے. اور اس وقت بہت زیادہ تھا. تو جب یہ 26ویں ترمیم میں, جب آپ کو یاد ہو شاید کہ پی ٹی آئی نے ووٹ نہیں دیا تھا, لیکن اس سے ایک رات پہلے جب میں نے مولانا سے پوچھا تو مولانا نے یہ کہا کہ پی ٹی آئی والے آئے تھے, پی ٹی آئی والوں نے یہ کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کر کے آپ کو اپنے موقف سے, تو انہوں نے کہا جب پی ٹی آئی والے آئے مجھ سے ملنے تو مجھے اندازہ ہو گیا, اور جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو ہے وہ ووٹنگ میں حصہ نہیں لیں گے تو مجھ کو اندازہ ہو گیا. لیکن پھر بھی میں نے ان سے پوچھا کہ کوئی ایسی چیز رہ گئی ہے جو آپ چاہتے تھے اس میں انکلوڈ کرنا اور نہیں ہوئی ہو؟ تو انہوں نے ایگری کیا کہ نہیں, ساری باتیں انکلوڈ ہو گئیں. وہ تو مجھے لگتا نہیں, دیکھیے اگر یہ مولانا کی قیادت ہوئی تو اس کو جو خاص طور پہ کے پی کی پولیٹکس ہے, کے پی کی پولیٹکس جو تھی وہ صرف پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے خلاف نہیں تھی. تحریک انصاف کی جب ادھر پولیٹکس ہے, اس میں جو ان کے سب سے بڑے حریف تھے وہ جے یو آئی تھی. بلکہ آج بھی ظاہر ہے مولانا صاحب کہتے ہیں ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا کے پی میں, تو ظاہر ہے پی ٹی آئی کو کہہ رہے ہوتے ہیں نا, کیونکہ پی ٹی آئی کا وہی میں کہہ رہا ہوں. کوئکلی سر ذرا وائنڈ اپ کرتے ہیں. میں نہیں صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں آخری. مظہر صاحب آپ پہلے اپنی بس وہی اگر چاہیں تو, بلکہ میں چاہتا ہوں آپ کراچی سے تعلق ہے تو ایک کامنٹ اس پہ بھی کر دیجیے. ایم کیو ایم کا کیا مظہر صاحب بہت ایک دم غصہ روزانہ پریس کو, خیر ہے کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے ایم کیو ایم کے پاس آپشنز بہت کم ہیں. ایک تو ایم کیو ایم کے اندر بہت پرابلمز چل رہی ہیں, ٹھیک ہے, اور ایم کیو ایم انہی پرابلم سے باہر نہیں آ پا رہی.
اور ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے یہ پرابلمز اور ایگریویٹ ہو جائیں جس طرح کی خبریں ہیں اندر سے ایم کیو ایم کے اندر سے. تو لیکن پیپلز پارٹی کے خلاف جو محاذ تیز کر دیا ہے، گرم کر دیا ہے، وہ کر دیا یا کروایا گیا ہے؟ نہیں کر دیا یا کروایا گیا، یا واقعی ہوا بھی ہے یا کر بھی رہے نہیں کر رہے، یا ہوا ہی نہیں. اچھا ٹھیک ہے. کیونکہ سیدھی سی بات یہ ہے کہ دیکھیے جب یہ صوبوں کے نعرے لگتے ہیں، وہ نعرے لگتے ہیں تو دراصل ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کو مضبوط کرتی ہے. اچھا. اور یہ جو چیزیں ہیں بیسکلی اگر ایم کیو ایم فوکس اب کرتی صرف مقامی حکومتوں کو امپاور کرنے کے لیے، تو جس طرح وہ خود کہتی ہے کہ جنرل آپ کو سپورٹ اور پارٹیوں سے بھی ملے گی، شاید مجھے نہیں پتا مسلم لیگ نون کا کیا، حالانکہ اپیرنٹلی جو ملک احمد خان نے کہا، لیکن وہ اس میں کانٹرڈکٹری باتیں یہ ہیں کہ وہ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم مقامی حکومت کو امپاور کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب انتخابات کی بات آتی ہے تو وہ عجیب سی لاجک ہے. لیکن آپ مطلب ٹھیک ہے، یہ کوئی ایسی کوئی بات یعنی بس اس میں کوئی زیادہ گہرائی آپ نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی آؤٹ برسٹ ہونے والا ہے. فائنل ورڈ ذرا تینوں سے کوئکلی، بس پھر ہم اگلے مہمان کی طرف بڑھتے ہیں، اور ایم کیو ایم کے مہمان ہیں جناب